سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو مر رہا ہے، چل اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائمز، 85 سے 90% علاقے ہوا کرائم فری ہو گیا، ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاش زیرو ہو گئی، کیونکہ بلین آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکتا، پیسے دے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاش کرنا۔ لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے ابلیس کے زبانی، اصحابی کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، شر پیغمبر شر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ دوبارہ ضرور میں نہ آ جائے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار آل، مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے۔ ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ لفظ سمجھیے کیا ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دانے۔ بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، اور نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں بے پناہ، اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا۔ اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کی حکومت، کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے، کوئی ٹینک تھے ان کے پاس، وہ ہوائی جہاز تھے، تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں سے لوگ تو ڈٹ کی ایون ان دی بڈ، اس کو ختم ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے اور شدید اندیشہ ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں 1967 وار میں 6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، مصر کو شکست دی، سیرائے سینا سارا لے لیا، سینا پیننسولا، شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے بہت اہمیت کی جگہ، جارڈن کا ستیہ ناش جو کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا، آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے، حالانکہ پاکستان کو اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے برکت، اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی برکت، وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے، غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ آپ نوٹ کیجیے پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی، اس پوری عالم پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کوئی پتہ ہے، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لہذا میری خیال میں جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریر کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا جنٹلمین
our souls are not for sale. ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں. قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو, بس یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا, برطانیہ اور امریکہ کا. اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ میں, ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹرز, ان دونوں کا بالفور ڈکلیریشن اس کا تھا, اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے, اور کچھ پناہ اس کا امریکہ ہے. یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے, اور یہ چاہتے ہیں, یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلا ایجنڈے کا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے, یا کم سے کم پاکستان کی ایٹمک دانت نہ توڑ